ایک بڑی کوتاہی ہمارے یہاں جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے پر تان بہت کرتے ہیں. مردوں کو یہ غرض رہتا ہے کہ وہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اپنے آپ کو منوایا ہے، بنایا ہے. باہر کے ملک میں یا اپنے ملک میں ان کو جاب مل گئی ہے تو اس میں ان کی بڑی محنت شامل ہے، صلاحیتیں شامل ہیں. چنانچہ وہ دنیا کمانے کو اصل معیار سمجھتے ہوئے جو ان کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کو تانا دیتے ہیں، یہ الزام دیتے ہیں کہ تم جاہل، تم نے کچھ پڑھا بھی تو اس کا کیا فائدہ، تم کون سا کما رہی، تمہارے پاس کیا کام ہے، تمہیں کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتہ کیا چیلنجز ہیں. یعنی اس کی تحقیر کرتے ہیں. تو عورت کو یہ سجھا دیتے ہیں کہ تم بالکل ورتھ لیس ہو، بے قیمت ہو، اس لیے کہ تم کماتی نہیں ہو، جبکہ میں کماتا ہوں اس لیے میں بڑا آدمی ہوں. یہ وہ ظلم ہے جس کا اس کو قیامت میں جواب دینا ہوگا. اللہ نے عورت کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ کمائے. اس سے تقاضا کرنا جہالت ہے، گناہ ہے. جو مرد ایسا کرے وہ بغیرت ہے. عورت کی کمائی کو کھانے یا اس کا تصور بھی کرنا جہالت ہے. جو چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت پر نہیں ڈالا ہو اس کو اس پر تان کرنا بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے. اسی طرح مردوں کو جس کام کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا اس کا ان سے تقاضا کرنا بھی جہالت ہے. تو بس جتنا دائرہ ہو اتنا رکھنا چاہیے. اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ عورتیں اب گھر کے کام کو پسند نہیں کرتی ہیں، باہر کام کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں. وہاں ان کو مال ملتا ہے. گھر میں وہ اپنی ساس کی، اپنے شوہر کی خدمت کو تکلیف دہ سمجھتی ہیں، اور باہر ہوسٹس بن کے لوگوں کو دوسروں کو کھلاتی ہیں، نرس بن کے دوسروں کی گندگیاں صاف کرتی ہیں. اس پہ پیسہ ملتا ہے، خوش ہیں. ان کے اصل مقصود پیسہ کمانا ہو گیا اور اس کی وجہ ہم بنے. یعنی مرد حضرات نے یہ تانا دے کے ان کو یہ جتایا کہ تم زندگی میں یوز لیس ہو جب تک کہ تم کماتی نہ ہو. یہ تو ایک ناجائز کام پہ عورت کو ناجائز طریقے سے تان کرنا ہے، اس میں دونوں گناہ شامل ہیں. عورت کا باہر کمانا نہ اس کی ذمہ داری ہے نہ اس کے لیے جائز ہے جب تک کہ وہ مجبور نہ ہو. اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. شادی نہیں ہوئی تو باپ کی ذمہ داری ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیوہ ہو چکے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے، اور رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے درجہ بدرجہ. جو اس کا کام ہی نہیں ہے اس کو اس پر تان کرنا، اس سے زیادہ کیا بغیرتی اور جہالت ہوگی. اس لیے ایسے کاموں سے بہت بچنا چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں کہ گھر کی عورتیں باہر چلی جاتی ہیں، بچوں کو پوچھتی نہیں ہیں، اور وہ بیچاری جو گھر میں پڑی محنت کرتی 24 گھنٹے کی اس کی نوکری ہے. آپ کی نوکری مردوں کی 8 گھنٹے 10 گھنٹے، دو جاب پہ 10 15 12 گھنٹے 18 گھنٹے، پھر بھی لاخر آرام ہوتا ہے، سو جاتے ہیں ویکینڈ پہ کبھی ادھر ادھر جو بھی ہے. اپنے طور پر اپنے شوق سے کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے. دیوانگی ہوتی ہے بعض لوگوں کو زیادہ کمانے کا، ہوکا ہوتا ہے. تو ان کی اپنا مرضی ہے، اپنا اختیار ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. عورت کا کام 24 گھنٹے اور کوئی اس میں اپریسیشن نہیں، کوئی مال، کوئی فائدہ، کوئی منفعت نہیں. اور اولاد تو رات میں بھی اسی کے پاس آئے گی. یہ تھک ہار کے آئے تب بھی اسی کو پوچھے گی، اسی سے سوال کرے گی. اس لیے یہ بات بالکل نامناسب ہے اور غلط ہے. اس لیے مردوں کو اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیگمات کو، اپنی اولاد کو ایسے تانے نہ دیں کہ وہ کماتے نہیں. نہ لڑکوں کو نہ لڑکیوں کو. مادہ پرستی اسی سے پیدا ہوتی ہے، مال کی محبت اسی سے پیدا ہوتی ہے. جب ہم ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کمائے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ہم پہلے ہی بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں کہ تعلیم کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ کماؤ، اچھا کمانا ہے تو اچھی تعلیم حاصل کرو. تو تعلیم کبھی بھی کمانے کا ذریعہ نہیں تھی، اب ہو گئی ہے. تو اب یہ جہالت دوسرے درجے کی نہیں کرنی چاہیے.
کہ ہم عورتوں کو تانا دے کے گھروں سے نکال دیں. اس کے بعد گھر ٹوٹیں گے، جو ٹوٹ رہے ہیں مغرب میں تو ٹوٹ ہی چکے ہیں، تو نسلیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے. ایسی حماقتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے اپنی بیویوں سے، جن کو یہ تانے دیے جاتے ہیں، جن کو ذلیل کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ تم یوز لیس ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کیا کمایا، کیا کیا، کیا پڑھا لکھا کمایا یا نہیں پڑھا، جاہل ہو. یہ سب باتیں پاگل پنے کی ہیں. اس کا اندازہ ہوگا جب آنکھیں کھلیں گی. اللہ ہدایت عطا فرمائے اس سے پہلے.